دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو پھر وہ ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ والوں، اگر آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو ٹھیک طریقے سے آپ لوگ کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار اور بے بس مجبور ہو چکے ہیں، تو ایک بار آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں کو خاص عمل اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایک بار اس خاص عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستی کو ذہن میں رکھ کر اس خاص اسم اعظم کو پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے اس خاص اسم اعظم کے صدقے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ لوگ مانگتے ہیں رب سے اور روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے ہیں، تو وہ رب آپ کے مقدروں کو سنوار دیتا ہے، نصیبوں کو چمکا دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، نصیبوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اتنے بہترین اور افضل رب کو، جسے اکبر کہا جاتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر جب پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو، اور وہ بھی جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو، درگاہوں پہ جاتے ہو، بڑی بڑی منتیں اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کے قرض کے نیچے آ جاتے ہو، نتیجہ کیا؟ جہاں سر چلے تھے وہیں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کو راضی کر لو، کیونکہ وہ رب خود کہتا ہے کہ جس بندے سے تم مانگنے جاتے ہو وہ خود میرا محتاج ہے، اس کو رزق میں ہی دیتا ہوں، میرا ہی بنایا ہوا سورج اس کو حرارت دیتا ہے، اگر وہ حرارت نہ دے
تو وہ تڑپ کے مر جائے۔ اللہ والوں، میں ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ اللہ پاک کے عامل ہیں، میں جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تو خالصتاً اللہ رب العزت کی صرف رضا حاصل کرنے کے لیے وہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ڈبے نہیں رکھتے کہ جو آپ کو خوش ہو وہ آپ ڈال دیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی یہ بڑی ہی خاص اور مستند صورت اور اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تمام پریشانیاں منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر مراد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ تو ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرمائے گا، تیرے غیب سے ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین کامل کے ساتھ صحیح طرح سے طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کو پڑھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ سب لوگوں کو اجازت عام ہے، اجازت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بس اس خاص عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ رب کا ایسا اسم اعظم ہے کہ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اس خاص اسم اعظم کو پڑھتا ہے، غیب سے فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کرنے کو آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو پہاڑ جتنی رکاوٹیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں تو وہ بھی رستہ چھوڑیں گی۔ رب کی ذات پہاڑوں کو بھی آپ کے سامنے سے ہٹا دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے اور یہ صورت اتنی شفا والی ہے، اتنی کامیابی والی ہے، اتنی دولت والی ہے، اتنی نظر بد کا خاتمہ کرتی ہے، جادو جنات کو جلا دیتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی قرآن پاک کو کھولیں، اپنا کوئی مقصد بھی ذہن میں رکھ کے قرآن پاک کو کھولیں، انشاءاللہ قرآن پاک آپ کی ہر پریشانی کا، آپ کے ہر مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی کھولیں گے وہ آپ کا مقصد ضرور حل کر کے دے گا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ روشن کتاب نازل کی گئی۔ اللہ والوں، آپ لوگ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی کریے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ خاص اسم اعظم اور خاص سورہ مبارکہ کا وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے اگر کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بہترین اور معقول رشتے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ جمعرات کے دن صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے سے پہلے 7 دن کے اندر بہترین اور معقول رشتہ آپ کے دروازے پر خود دستک دے گا۔ وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بچے
जो अपने पेपर्स में, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, अच्छी पोजीशन चाहते हैं, वो आज इस खास अमल को करें। इम्तिहान शुरू होने से पहले इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वालों, कामयाबी यकीनी हो जाएगी, बेहतरीन नंबरों से पास होंगे, पेपर अच्छा होगा, आसान पेपर आपके लिए आएगा। आप लोगों के ऊपर अगर इम्तिहान का प्रेशर है, अल्लाह पाक उस प्रेशर को भी ज़ाइल कर देंगे। आपके रिजल्ट 100% गारंटी के साथ बेहतरीन आएंगे। अल्लाह वालों, ये ख़ास अमल जो नसीब को लिखने वाला बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, बेशक नसीब और तकदीर मेरे रब के हाथ में है। और ये इसमें आज़म जब अल्लाह पाक की बारगाह में बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले रुख होकर पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक नसीब और तकदीर को चांद से ज़्यादा रोशन कर देता है। मेरा मालिक, मेरा अल्लाह जो कि ज़मीनों को बिछाए हुए, आसमानों को उठाए हुए है, जिन्होंने चांद और सूरज बनाए, आसमान में सितारे बनाए और एक बीज के अंदर से फाड़ कर पेड़ बनाया, अल्लाह वालों, क्या वो आपके नसीब को बेहतर नहीं करेगा? क्या वो आपकी रोजी को बढ़ाएगा नहीं? क्या वो आप पर आपकी रोजी को तंग करेगा? अल्लाह वालों, बात यह है कि हम लोग खुद गुनाहों के इतने गहरे दलदल में फंस चुके हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात को हम अपने गुनाहों की वजह से हम लोग नाराज कर चुके हैं। अल्लाह वालों, आज बेहतरीन तरीके से इस वजीफे को पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, कपड़ों पे हल्की फुल्की खुशबू भी लगाएं और फिर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। इस अमल को करने से पहले, शुरू करने से पहले आपने पहले बावजू मुसल्ले पर बैठे और आपने इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमसे कोई ऐसा गुनाह हो जाता है जिससे हम लोग अल्लाह पाक की पकड़ में चले जाते हैं। और जब हम लोग अल्लाह पाक की पकड़ में चले जाएं तो फिर हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें भी कबूल नहीं होती। जब सोचें फ़र्ज़ नमाज़ें कबूल नहीं होंगी तो किस तरह से हम लोगों के वज़ाइफ को कामयाबी की तरफ जाएंगे। अल्लाह वालों, आज रब की ज़ात को राज़ी कर लो। हम लोग रब की ज़ात को नाराज़ कर देते हैं मखलूक को राज़ी करते करते। दोस्तों में बैठते हैं, झूठे झूठे किस्से बयान करते हैं, झूठी झूठी अपनी शान बयान करते हैं, नतीजा रब नाराज़ हो जाता है। हमेशा सच बोलो, कम बोलो। मौला अली शेर खुदा का बेहतरीन फरमान रहमत निशान है। आपने फरमाया, जब अल्फाज आपके मुंह में होते हैं तो अल्फाज आपके मोहताज होते हैं, और जब मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं फिर आप अपने अल्फाजों के मोहताज बन जाते हैं। तो बेहतर यह है मुंह से वो बात निकालें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो और आपके लिए भी आसानी का बाइस बने। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आज माह रबीउल सानी की 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है। ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। इस अमल को पढ़ने वाले पूरे साल के फ़ायदे उठाते हैं। अब आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है, गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आप लोग गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबार को उरूज और तरक्की देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए परेशान है, किसी के बच्चे कुंद जहन हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं। अल्लाह वालों, अलगर्ज कोई मसला है,
کوئی مسائل ہے، سسرال میں آپ کا جینا حرام کرا ہوا ہے، آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں، یا آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، یا آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے، یا پھر کوئی بھی ناراض ہے، انشاءاللہ اس عمل کو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ پیپرز میں پاس ہونا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے، یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے، اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ میں سے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں، یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں،
تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔
अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से एक और बहुत ही खास दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये भी उसमें ही आता है। यानी आप लोग जो भी तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, जो भी अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तगफार करना चाहते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, आप लोग ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लें, या फिर आप लोग लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लें। कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है, अपनी आंखों को बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके जब तक कि नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो रूहानियत नहीं मिल पाएगी जो रूहानियत आप लोग चाहते हैं। तो अपनी रूहानियत को तेज करने के लिए आप लोगों ने इस तस्बीह को आंखें बंद करके अपने गुनाहों को याद करते हुए पढ़नी है। अगर आपकी आंखों में से एक बारीक कतरा भी आंसू का निकल गया रब की मोहब्बत में, रब के डर से, आपका वजीफा भी मुकम्मल हो गया, आपकी जिंदगी भी बन गई। इंशाअल्लाह इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी आप लोग लाजमी बताइएगा। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है, जब आप लोग पहले नंबर पर सुभान अल्लाह पढ़ ले, फिर आप लोगों ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लिया, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब क्या करना है, अब रब से खजाने मांगने हैं, अब रब से रिस्क का सवाल करना है। तो रिस्क के लिए आप लोग या गनियों को पढ़ेंगे और या रज़ाकों को पढ़ेंगे। या गनियों ये भी रब की सिफ़त है, रिस्क वाली, गनी कर देने वाली, हलाल के ज़राए अता करने वाली। और या रज़ाकू आपकी रोज़ी में, आपकी इज्जत में और आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, सब चीज़ों में बरकत आती है। या रज़ाकू वो सिफ़त है कि रब की बड़ी ही बाकमाल और बड़ी पाकीज़ा और साफ सुथरी सिफ़त है। और आज के वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत भी रब की ये सिफ़त या रज़ाक है। तो आप लोगों ने या रज़ाकू को पढ़ना है और या गनियो, यानी या गनियो या रज़ा को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। या गनियो या रज़ा को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो दो बार हो जाएगा। या गनियो या रज़ा को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो तीन बार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने या गनियो या रज़ा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। या गनियो या रज़ा को आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार जब आप लोग पढ़ ले या गनियो या रज़ाकू, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने दोनों हाथों को बुलंद करना है, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह पाक से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगना है। जितना ज्यादा रब से मांगेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको नवाजेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत छोटा वजीफा है, तहम्मुल के साथ कीजिएगा। जितना ज्यादा तहम्मुल के साथ करेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको खुशू और खुशू दोनों अता फरमाएगा। आपके मामलात में कामयाबी भी होगी, आपके रिस्क में इजाफे का सबब भी बनेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।